نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رفع الیدین. رفع کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا، اور یدین کا لفظ ید سے ہے، ہاتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یدین کا معنی دونوں ہاتھ. نماز میں دونوں ہاتھوں کا بلند کرنا. رفع الیدین یعنی دونوں ہاتھوں کا اٹھانا نماز میں 4 جگہ ثابت ہے. نمبر 1 شروع نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت، یعنی جب نماز کا آغاز ہوتا ہے. نمبر 2 رکوع سے قبل. نمبر 3 رکوع کرنے کے بعد. نمبر 4 تیسری رکعت کی ابتدا میں، یعنی جب 4 رکعتوں پر مبنی نماز ہو تو تیسری رکعت کے آغاز میں بھی. ان مقامات پر رفع الیدین کرنے کے دلائل درج ذیل ہیں. نمبر 1 حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں. کون ہیں وہ؟ حضرت عائشہ کے کیا لگتے ہیں یہ؟ اور بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلیت خلف ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاة واذا رکع واذا رفع رأسه من الرکوع. وقال ابو بکر صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاة وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. وہ نماز کے شروع میں اور رکوع سے پہلے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے شروع میں، رکوع سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اسی طرح رفع الیدین کیا کرتے تھے. نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو نماز کا طریقہ بتانے کا ارادہ کیا تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے، دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہا، پھر رکوع کیا اور اسی طرح ہاتھوں کو بلند کیا اور رکوع سے سر اٹھا کر بھی رفع الیدین کیا. نمبر 3 حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں، رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑا ہوتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے. نمبر 4 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خود بھی شروع نماز میں، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑا ہوتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. یعنی آپ خود بھی کرتے اور ساتھ آپ کا طریقہ بھی بتاتے. امام بخاری کے استاد علی ابن المدینی فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بنا پر مسلمانوں پر رفع الیدین کرنا ضروری ہے. امام بخاری نے الگ سے بھی ان احادیث کو ایک جگہ جمع کیا ہے. نمبر 5 حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ شروع نماز میں رفع الیدین کرتے، پھر جب رکوع کرتے تو رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے، اور یہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. نمبر 6 حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر اپنے ہاتھ کپڑے میں ڈھانک لیتے، پھر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے، جب رکوع کرنے لگتے تو کپڑوں سے ہاتھ باہر نکالتے، اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے اٹھتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور رفع الیدین کرتے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ 9 ہجری
اور 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری تک رفع الیدین کرتے تھے۔ 11 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، لہذا آخر عمر تک رفع الیدین کرنا ثابت ہوا۔ نمبر 7، حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایک مجمع میں بیان کیا، یعنی large نمبر آف پیپل کے سامنے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے، جب رکوع میں جاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے، جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تو رفع الیدین کرتے تھے۔ تمام صحابہ نے کہا، تم سچ بیان کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ امام ابن خزیمہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے محمد ابن یحییٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص حدیث ابو حمید سننے کے باوجود رکوع میں جاتے اور اس سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین نہیں کرتا تو اس کی نماز ناقص ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک دن لوگوں سے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ یہ کہہ کر انہوں نے نماز پڑھی، جب تکبیر تحریمہ کہی تو رفع الیدین کیا، پھر جب رکوع کیا تو رفع الیدین کیا اور تکبیر کہی، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، پھر فرمایا اسی طرح کیا کرو۔ نمبر 9، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے۔ نمبر 10، حضرت جابر رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے، جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ تو یہ 10 روایات یا 10 صحابہ کرام سے جو مختلف روایات ہیں، یہ ثابت کرتی ہیں کہ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اس میں رفع الیدین پایا جاتا ہے۔ اب رفع الیدین نہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کیا دلائل دیتے ہیں اور ان دلائل کا تجزیہ۔ جن احادیث سے رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل لی جاتی ہے ان کا مختصر تجزیہ ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی حدیث، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے کہ میں تم کو اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہوں گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اس حدیث میں اس مقام کا ذکر نہیں جس پر صحابہ ہاتھ اٹھا رہے تھے، یعنی وہ وقت نہیں معلوم کہ کب ہاتھ اٹھا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا۔ جابر بن سمرہ ہی سے صحیح مسلم میں اسی حدیث سے متصل 2 روایات اور بھی ہیں جو بات کو پوری طرح واضح کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے تو نماز کے خاتمے پر دائیں بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا، تم اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں، تمہیں یہی کافی ہے کہ تم قاعدہ میں اپنی رانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دائیں اور بائیں منہ موڑ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو۔ یعنی آخری مرتبہ جب سلام پھیرا جاتا ہے تو اس وقت ہاتھ مت اٹھاؤ بلکہ ہاتھ رکھے ہوئے ہی سلام کرو۔ حضرت جابر بن سمرہ ہی کا بیان ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے خاتمے پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو گویا وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں، تم نماز کے خاتمے پر صرف زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو اور ہاتھ سے اشارہ نہ کرو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ المجموع میں فرماتے ہیں، جابر بن سمرہ کی اس روایت میں رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل لینا عجیب بات اور سنت سے جہالت کی قبیح بدترین قسم ہے، کیونکہ یہ حدیث رکوع کو جاتے اور اٹھتے وقت کے رفع الیدین کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ تشہد میں سلام کے وقت دونوں جانب ہاتھ سے اشارہ کرنے کی ممانعت ہے، یعنی ادھر اور ادھر۔ محدثین اور جن کو محدثین کے ساتھ تھوڑا سا بھی تعلق ہے ان کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے بعد امام نووی امام بخاری کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث سے بعض جاہل لوگوں کا دلیل پکڑنا صحیح نہیں،
کیونکہ یہ سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے کے بارے میں ہے، اور جو عالم ہے وہ اس طرح کی دلیل نہیں پکڑتا، کیونکہ یہ معروف اور مشہور بات ہے. یعنی صحیح مسلم میں یہ روایات موجود ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں. اور یہ بات صحیح ہوتی تو ابتدائے نماز اور عید کا رفع الیدین بھی منع ہو جاتا. یعنی اگر اس سے مراد رکوع پہ جاتے اور اٹھتے وقت کا رفع الیدین تھا تو پھر شروع میں جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس کو بھی روک دیا جاتا ہے، یا پھر عیدین میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں تکبیروں کے ساتھ ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو وہ بھی روک دیا جاتا. مگر اس میں خاص رفع الیدین کو بیان نہیں کیا گیا. امام بخاری فرماتے ہیں پس ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بات کہہ رہے ہیں جو آپ نے نہیں کہی. یعنی اس حدیث سے یہ دلیل پکڑنا کہ اس سے مراد رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت کا رفع الیدین ہے تو یہ غلط استدلال ہے، اور لوگوں کو خدا سے ڈرنا چاہیے کہ وہ آپ کی بات کو کس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. پس ان لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں دنیا میں کوئی فتنہ یا آخرت میں دردناک عذاب پہنچے. دوسری حدیث جو اس سلسلے میں بیان کی جاتی کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتاؤں؟ پھر انہوں نے نماز پڑھی اور ہاتھ نہ اٹھائے مگر پہلی مرتبہ، یعنی صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے اور باقی نماز میں نہیں. امام ابو داؤد اس حدیث کے بعد فرماتے ہیں، امام ابو داؤد کون ہے؟ جن کی سنن نبی داؤد کتاب ہے. لیس ہوا بصحیح علی ھذا اللفظ، یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے. جبکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے لم یثبت حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ترک رفع الیدین کی حدیث ثابت نہیں، یعنی صحیح نہیں. امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اس میں بہت سی علتیں ہیں. علت کس کو کہتے ہیں؟ مخفی عیب جو اسے باطل بنا رہی ہیں. مثلا اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کرتے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت یعنی جس میں وہ سمیت یا حدثنا وغیرہ نہیں استعمال کرتے تفرد کی صورت میں ضعیف ہوتی ہے. یعنی اگر اکیلے وہی ایک کہہ رہے ہوں تو پھر وہ ضعیف شمار ہوتی ہے. اگر ایک راوی ان کہہ رہا ہے اور باقی سب سمیت و حدثنا کہہ رہے ہیں تو اس کی تصدیق جو ہے وہ دوسری روایات سے ہو جاتی. تیسری حدیث حضرت برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، ثم لا یعود، پھر نہیں اٹھاتے تھے، یعنی ایک ہی بار اٹھاتے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اسے سفیان ابن عیینہ، امام شافعی، امام بخاری کے استاد امام حمیدی اور امام احمد بن حنبل جیسے ائمۃ الحدیث رحمہم اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یزید بن ابی زیاد پہلے لا یعود نہیں کہتا تھا، اہل کوفہ کے پڑھانے پر اس نے یہ الفاظ بڑھا دیے. مزید برآں یزید بن ابی زیاد ضعیف اور شیعہ بھی تھا، آخری عمر میں حافظہ خراب ہو گیا تھا، نیز مدلس تھا. علاوہ ازیں رفع الیدین کی احادیث اولا ہیں کیونکہ وہ مثبت ہیں، یعنی جتنی احادیث کرنے کے بارے میں آئی ہیں وہ ساری اس کے کرنے کا جواز پیش کر رہی ہیں، اور نافی پر، نافی کا مطلب ہوتا ہے جس میں روکا گیا ہے، اس پر مثبت کو ترجیح حاصل ہوتی. یعنی اگر دو طرح کی احادیث آمنے سامنے ہوں تو پھر ترجیح کا اصول کیا ہے کہ جس میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسے لیا جائے بنسبت اس کے کہ جس میں نہ کرنے کی بات آ رہی ہو. بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ منافقین آستینوں اور بغلوں میں بت رکھ کر لاتے تھے. بتوں کو گرانے کے لیے رفع الیدین کیا گیا، بعد میں چھوڑ دیا گیا. لیکن یہ بات جو عام طور پر دلیل کے طور پہ پیش کی جاتی ہے، کتب احادیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، یعنی کہیں سے یہ بات ثابت نہیں کہ یہ بات اس وجہ سے ہے. البتہ یہ قول جہلا یعنی جاہلوں کی زبانوں پر گھومتا رہتا ہے.
یہ جو بتوں والا قصہ ہے اس کے بارے میں آپ نیچے دیکھیے حاشیے پر. مکہ میں بت تھے مگر جماعت فرض نہیں تھی. بت کہاں تھے؟ مکہ میں، لیکن جماعت سے نماز فرض نہیں تھی. مدینہ میں جماعت فرض ہوئی مگر بت نہیں تھے. پھر منافقین مدینہ کن بتوں کو بغلوں میں دبائے مسجدوں میں آتے. تعجب ہے کہ جاہل لوگ اس بات کو صحیح مانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب بھی مانتے ہیں. حالانکہ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو رفع الیدین کروانے کے بغیر بھی جان سکتے تھے کہ فلاں فلاں شخص مسجد میں بت لے آئے تو اس کو وہیں سے نکلوا دیتے. بت ہی گرانے تھے تو یہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت یعنی پہلے ہی اللہ اکبر جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے تو وہی کافی تھی، یعنی اس سے بھی مقصد تو حل ہو جاتا. اور اسی طرح رکوع اور سجود کے دوران بھی کر سکتے تھے. یعنی اگر بت تکبیر تحریمہ میں نہ بھی گریں تو دوسری دفعہ رفع الیدین کی ضرورت نہیں تھی. جو شخص رکوع کرے وہ بغل میں کچھ دبا ہی نہیں سکتا، اور اگر اس وقت کامیاب ہو گیا تو سجدے میں جا کے کم از کم کچھ بھی نہیں چھپا سکتا. اور پھر منافقین بھی کس قدر بے وقوف تھے کہ بت جیبوں میں بھر لانے کی بجائے بغلوں میں دبا کے لاتے. اور پھر یہ بھی کہیں سے نہیں پتہ چلتا کہ اگر رفع الیدین کے دوران منافقین کی بغلوں سے بت گرے تھے تو پھر آپ نے انہیں کیا سزا دی یا اس پر کیا حکم جاری کیا. یہ ساری کہانی من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ بھی دلیل دی جاتی ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا تھا اور بعد میں چھوڑ دیا، یعنی اسے منسوخ بتاتے ہیں. نصب الرایہ کا حوالہ ہے اس بات کے لیے، لیکن یہ روایت بھی مرسل اور ضعیف ہے. تحقیق تو یہ ہے کہ مسئلہ رفع الیدین میں نسخ ہوا ہی نہیں، کیونکہ نسخ ہمیشہ وہاں ہوتا ہے جہاں نمبر 1 2 حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہوں، یعنی ناسخ و منسوخ کا قاعدہ کیا ہے؟ جہاں 2 حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہوں. نمبر 2 دونوں مقبول ہوں، یعنی دونوں قابل قبول ہوں. نمبر 3 ان کا کوئی مشترکہ مفہوم نہ نکلتا ہو، یعنی بالکل ایک دوسرے سے کنٹرڈکٹ کر رہی. نمبر 4 دلائل سے ثابت ہو جائے کہ ان دونوں میں سے فلاں پہلے دور کی ہے اور فلاں بعد میں ارشاد فرمائی ہے. یعنی صرف ایک حدیث کو دوسرے کا ناسخ نہیں قرار دیا جا سکتا جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو دیگر دلائل سے کہ کون سی بات پہلے کی ہے اور کون سی بعد کی. تب بعد والی حدیث پہلی حدیث کو منسوخ کر دیتی ہے. مگر یہاں رفع الیدین کرنے کی احادیث زیادہ بھی ہیں، صحیح ترین بھی ہیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہیں، حضرت جابر بھی، قریبی صحابہ ہیں سب. جبکہ نہ کرنے کی احادیث کم بھی ہیں اور کمزور بھی، یعنی صحیح کے درجے کو بھی نہیں پہنچتی. اب نہ تو مقبول اور مردود احادیث کا مشترکہ مفہوم اخذ کرنا جائز ہے، نہ ہی مردود احادیث سے مقبول احادیث کو منسوخ کیا جا سکتا ہے. سب سیدھے ہو کے بیٹھے اسٹریٹ. دیکھیے اگر آپ کو آرام کرنا ہو تو آپ گھر میں رہ سکتے ہیں. یہاں تک تکلیف اٹھا کے ایک شخص جو اندر بیٹھنا چاہتا ہے اس کی جگہ آپ نے لے لی اور اس کو باہر بٹھا دیا جو توجہ سے سن رہا ہے، اور آپ اندر بیٹھ کے نہیں سن رہے، تو کیا فائدہ یہاں آنے کا؟ میں نے آپ سب سے کیا کہا ہوا ہے، کیا کیا کریں؟ کسی کو یاد نہیں؟ قرآن میں کیا پڑھا تھا؟ وَالصَّاحِبِ، اس کا کوئی حق ہے؟ کیا حق ہے اس کا؟ آپ کے ساتھیوں کا آپ پر حق ہے. لہذا اب سونے والے کو نہیں پکڑا جائے گا، اس کے ساتھی کو پکڑا جائے گا، کیونکہ اس نے حق ادا نہیں کیا. جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ والا شخص جو ہے وہ پین چھوڑ بیٹھا ہے، پین چھوڑ دیا اس نے، یا اس کی انگلی نہیں ہل رہی، کتاب کے ساتھ ساتھ آگے نہیں جا رہی، تو فوراً قرآن کے حکم کے مطابق احسان کریں اپنے ساتھی پر. اور کیا کریں؟ اس کو جگائیں، اس کو ہلائیں. مجھے معلوم ہے رش کی وجہ سے سانس نہیں آتا پوری طرح اور پھر آکسیجن کم ہوتی ہے تو خود بخود دماغ سونے لگتا ہے. لیکن جب تک آپ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ کلاس میں بیٹھا کیا کر رہا ہے، تو ایک شخص بھی اگر کلاس میں کوئی اور کام کرے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ ہی بتائیے کیا ہوگا؟ جی ہاں، ایک تو خیانت ہے، آپ دھوکہ دے رہے ہیں، اور دھوکہ کون دیتا ہے؟ صحیح بات ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا. پہلے تو مجھے بتائیے منافقین کی صفت ہے یہ؟ کیا کرتے ہیں وہ؟ بظاہر وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کلاس کے اندر ہیں، ہم پڑھنے آئے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں،
گھر والوں کو بھی یہی بتا کے آتے ہیں نا، استادوں کو بھی یہی بتا رہے ہیں، ساتھ والے کو بھی یہی پتا کہ یہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے، لیکن وہ یہاں بیٹھ کر اگر کچھ اور کر رہے ہیں تو وہ کس کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ان سب کو دے رہے ہیں. تو جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ دھوکہ دے کے بھی سچا مومن ہے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے، اس کے ایمان میں خلل ہے، اور ایمان کا خلل کو معمولی چیز نہیں ہے. تو اگر آپ یہاں بیٹھ کر کچھ بھی اور کر رہی ہیں، اس روز مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی شخص پیچھے سورۃ کہف پڑھ رہا تھا فقہ کی کلاس میں، حتیٰ کہ کوئی لسنر بھی اگر یہاں آ کر بیٹھے تو اس کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ صرف پھر کلاس اٹینڈ کرے، اور اگر اس کو نہیں پڑھنا کچھ اور کرنا تو وہ کمرے سے باہر نکل جائے، وہ باہر جا کے کرے. لیکن جب تک آپ اندر ہیں تو آپ کو وہی کرنا ہے جو آپ کو کروایا جا رہا ہے. سورۃ کہف پڑھنا بھی اس وقت ثواب کا باعث نہیں ہے. تو امانت کا تقاضا کیا ہے کہ جس چیز کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں وہی کریں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کریں، اور اس کے لیے ایک دوسرے پر نظر رکھیں. جب تک آپ ایک دوسرے پر نظر نہیں رکھیں گے تو ایک شخص بھی غلط کام کرے گا، وہ سب کی بدنامی کا سبب بنے گا. ایک شخص بھی یہاں آ کر نہیں پڑھتا، نہیں سیکھتا، نہیں سمجھتا اور غلط کام کرتا ہے تو وہ کیا صرف اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے یا آپ سب کو بھی دے رہا ہے؟ آپ سب کی شہرت کو بھی نقصان ہو رہا ہے. جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین پڑھے ہوئے لوگ یہ کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس میں سے؟ بتائیے نا، نہیں بچا سکتے. تو دونوں طرح سے اپنے اوپر احسان کریں. ایک تو آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے کہ اپنے ساتھ والوں کو دیکھیں، ساتھی کا ساتھ بیٹھنے والے کا حق ادا کریں. اور دوسری کیا بات ہے؟ اپنی عزت، دین کی عزت کی خاطر جو شخص کو غلط کام کرتے ہوا دیکھیں آپ اس کو روکیں. بنی اسرائیل پہ لعنت کیوں کی گئی تھی؟ وہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے. اپنے اوپر لے کر دیکھیں، آپ پھر رحمت کے مستحق ہیں اگر آپ کسی کو دیکھیں غلط کام کرتے ہوئے اور پھر اسے روکے نہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ صرف شکایت لگانا اپنا کام سمجھتے ہیں، یعنی بہت نیکی کا کام سمجھتے ہیں کہ انہوں نے شکایت لگا دی بس جا کے. حالانکہ شکایت لگانا کیا ہے؟ کیا شکایت لگانا درست کام ہے؟ کیا شکایت سے اصلاح ہوتی؟ کیا شکایت لگانے سے آپ کا فرض ادا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بس شکایت لگا دیں گے، جا کے پہنچا دیں گے، ان کا فرض ادا ہو گیا. کیا ادا ہو گیا؟ نہیں ادا ہوا. سب سے پہلے انہیں خود اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. کیا اتنا خوبصورت اصول جو اسلام نے دیا ہے، اس کے بغیر معاشرے کی اصلاح اور صفائی کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. ایک کلاس میں ایک استاد کے بیٹھ کر لیکچر دینے سے اصلاح اور تربیت نہیں ہوا کرتی جب تک آپ سب اس ذمہ داری کو قبول نہ کریں. ہر ایک دوسرے کے اوپر اس لحاظ سے ضرور نظر رکھے کہ وہ اپنے مقصد سے غافل تو نہیں ہو رہا، اور اگر ہو رہا ہے تو سنجیدگی اور خیرخواہی کے ساتھ خود سمجھائیں، نہ کہ آ کے مجھے شکایت لگائیں یا لکھ کے بھیجیں کہ فلاں یہ کر رہا اور فلاں وہ. میرے لیے اس سے زیادہ تکلیف کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ کوئی میرے اسٹوڈنٹ جن سب کو میں اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتی ہوں یا بہنوں کی طرح، کہ مجھے ان کے بارے میں کوئی آ کے کوئی شکایت لگائے. سخت تکلیف ہوتی ہے. میں سننا ہی نہیں چاہتی. میں چاہتی ہوں میرا دل ہر ایک کے لیے اچھا ہو تاکہ میں پوری محبت اور خلوص سے دے سکوں. تو نہ مجھے اذیت پہنچائیں اور نہ اپنے اعمال برباد کریں شکایتیں لگا کے، بلکہ اس کے برعکس جو آپ کے اوپر فریضہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، اس کو استعمال کریں اور خود روکنے کی کوشش کریں. اپنی نگاہوں میں اتنی قوت پیدا کریں کہ آپ کسی برائی کو دیکھیں اور وہ وہاں ٹک نہ سکے. اور جب تک آپ میں سے ہر ایک شخص یہ طریقہ نہیں سیکھے گا، اصلاح کا کام ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے دین پھیلانا وہ مسجد والوں کا کام ہے، امر بالمعروف وہ چند الہدا کی استانیوں کا کام ہے، اور ہم تو طالب علم ہیں، بس ہمارا تو فرض نہیں. ہر ایک کا فرض ہے، ہر ایک کا فرض ہے. تو اب کوئی بھی آپ کے ارد گرد، اب کی کلاس میں بھی اور نیکسٹ کلاسز میں، کوئی آپ کے ارد گرد ذرا نیچے جھک جائے نیند میں، قلم چھوڑ بیٹھے، بالکل ساکت بیٹھا ہو، نہ ہاتھ ہلائے نہ انگلی، بالکل، تو ضرور اس کو ایک ٹھوکر لگائے. مجھے معلوم ہے کیونکہ میں بعض اوقات لوگوں کو کرتی تو لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں یا آگے سے رسپانس نہیں دیتے. یہ بھی غلط ہے. یہ بھی جواباً اس شخص کو کیا چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اس کو رسپانس دے کہ میں جاگ رہا ہوں، تم میری خیر خواہی کر رہے ہو، ٹھیک ہے، شکریہ. عام طور پر ایسی خیر خواہی کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، یعنی اگر ہلائیں بھی تو ہل کے نہیں دیتے، بعض اوقات تو کہتے ہیں چھوڑ دو، ہلاؤ بھی مت. کیونکہ میرے آس پاس جو لوگ یہاں نیچے بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات وہ قلم چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بہت جھک جاتے ہیں، تو میں ساتھ والوں کو اشارہ کرتی ہوں ہلاؤ ان کو.
تو بچی بیچاری جو ہلاتی ہے تو وہ ایسے ہاتھ جھٹک رہی ہوتی ہے، مت ہلاؤ. ایسے موقع پہ یہی اخلاق ہے؟ کیا یہ اخلاق ہے؟ کیا اخلاق ہے کہ اگر کوئی ہمیں چلے اس کی بھول صحیح، اس کی غلطی صحیح، وہ بھول کے ہلا رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ سر ہلا دینا چاہیے، ٹھیک ہے جزاک اللہ. ہمیں تو اپنی خیرخواہی کرنے والے بھی اچھے نہیں لگتے، کیونکہ سب سے بڑی دشمنی تو ہم اپنے ساتھ خود کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ضعیف احادیث سے صحیح احادیث کو منسوخ نہیں کر سکتے، کمزور احادیث سے، ویک احادیث سے، ایسی احادیث سے جن میں علت ہو، صحیح ترین احادیث کو منسوخ کرنا درست نہیں. اگر بفرض محال اس مسئلے میں نسخ کا دعویٰ تسلیم کر لیا جائے تو بھی قرائن شہادت دیتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا منسوخ نہیں بلکہ نہ کرنا منسوخ ہے. کیونکہ نمبر 1، صحابہ کرام نے حیات طیبہ کے آخری حصے 9 ہجری اور 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنا روایت کیا ہے. منسوخ کیوں نہیں؟ کیونکہ آخری دور کی روایت ہے. نمبر 2، صحابہ کرام عہد نبوت کے بعد بھی رفع الیدین کے قائل اور فاعل رہے. قائل کا معنی بتانے والے، اور فاعل یعنی خود کرنے والے. کون سی دلیل ہے اس میں؟ عبداللہ بن عمر وغیرہ کی اور دیگر جو پیچھے آپ نے پڑھی. تیسری بات، کہا جاتا ہے کہ چاروں ائمہ برحق ہیں. اگر ایسا ہی ہے تو ان 4 میں سے 3 رفع الیدین کے قائل ہیں. نمبر 4، جن محدثین کرام نے رفع الیدین کی احادیث کو اپنے مختلف مقبول سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے، ان میں سے کسی نے یہ تبصرہ نہیں کیا کہ رفع الیدین منسوخ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اور تابعین اور فقہاء اور محدثین رحمہم اللہ کے نزدیک رفع الیدین منسوخ نہیں بلکہ سنت نبوی ہے. اور ظاہر ہے کہ سنت چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتی، اپنانے کے لیے ہوتی ہے. اب جو شخص ایک غیر معصوم امتی کے عمل کو سنت نبوی پہ ترجیح دیتا ہے اور سنت کو جان بوجھ کے چھوڑے ہوئے ہے، اسے حب رسول کا دعویٰ کرنا جچتا نہیں. یعنی ساتھ ہی یہ بھی کہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، اور پھر آپ کے عمل پر کسی دوسرے کے عمل کو ترجیح دے، تو پھر یہ محبت کس درجے کی محبت ہے؟ اسی طرح اس سلسلے میں ایک اور روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کے ساتھ نماز پڑھی، یہ لوگ شروع نماز کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. یعنی یہ روایت بھی آتی ہے. امام بہقی اور دارقطنی لکھتے ہیں کہ اس کا راوی محمد بن جابر ضعیف ہے، بلکہ بعض علماء ابن جوزی اور ابن تیمیہ وغیرہ نے اسے موضوع کہا ہے. یعنی یہ روایت ابن مسعود کی بیان کردہ نہیں بلکہ کسی نے خود تراش کر ان کی طرف منسوب کر دی ہے، لہذا ایسی روایات پیش کرنا بھی جائز نہیں. خلاصہ، رفع الیدین کی احادیث بکثرت اور صحیح ترین اسناد سے مروی ہیں. عدم رفع الیدین کی احادیث مانن یا سندن ثابت نہیں. امام بخاری لکھتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک کسی ایک صحابی سے بھی عدم رفع الیدین ثابت نہیں. یعنی اہل علم اور محققین کے نزدیک کوئی ایک صحابی بھی ایسے نہیں کہ جن سے یہ صحیح حدیث سے ثابت ہو کہ انہوں نے رفع الیدین نہیں کیا تھا. بہرحال یہ مسئلہ ان مسائل میں سے بن گیا ہے کہ جس پر بہت لے دے ہوتی ہے، اور سارا جھگڑا یہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ کسی کو نماز میں ہاتھ اٹھاتے اگر دیکھ لیا جائے تو فوراً تبصرے اور بہت کچھ شروع ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں کوئی بھی کام نہ تو کسی کی ضد میں کرنا چاہیے، نہ کسی کی حمایت میں اور نہ کسی کی مخالفت میں. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کا اپنا شرح صدر ضروری ہے. اگر آپ کا شرح صدر ہو تو دوسروں کو قائل کرنا آپ پہ فرض نہیں. آپ اپنا عمل تو جاری رکھیں، لیکن اس بات میں نہ پڑیں کہ دوسرے کیوں قائل نہیں ہو رہے. ظاہر ہے کہ جس طرح آپ نے علوم الحدیث پڑھا اور اس میں احادیث کی قسمیں پڑھی، اور پھر استنباط کے طریقے پڑھے، اور پھر علماء کرام اور فقہاء اعظام کے جو طریقہ استدلال تھا یا طریقہ استنباط تھا اس کو بھی آپ نے پڑھا، اور وہ چیزیں بھی مختصراً آپ کے سامنے تھی. یہ تمام چیزیں عوام الناس کے سامنے نہیں ہوتی. لہٰذا اگر آپ دین کی تبلیغ اور اشاعت اس مقدس فریضے سے شروع کریں کہ انہی مسائل پہ لوگوں کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیں تو یہ طریقہ درست نہ ہوگا.